بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ عرصہ پہلے کسی نے ایک پوسٹ شیئر کی کہ جب اندھیرا زیادہ ہو جائے تو اندھیرے کی شکایت سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ایک دیا جلا دیں، ایک چھوٹا سا چراغ جلا دیں، اندھیرا خود بخود دور ہو جائے گا۔ تو آج بھی دنیا میں بہت اندھیرا ہو گیا ہے۔ کون سا اندھیرا؟ دلوں میں اندھیرا۔ نئی تہذیب کی چکا چوند نے آنکھوں کو خیرہ اور دماغوں کو روشن کر دیا، لیکن دل اندھیروں میں ڈوب گئے۔ ایک وہ وقت تھا کہ مسجد نبوی میں چراغ تک نہیں تھا، گھروں میں، گلیوں میں اندھیرا تھا، لیکن دل وہ روشنی سے بھرپور تھے۔ تو آج ہمیں بے شمار نفسیاتی مسائل کا سامنا ہے۔ یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ بہت ساری بیماریاں جو ہیں ان کی وجہ جو ہے نفسیاتی ہوتی ہے، کہ جب ذہن بیمار ہوتا ہے تو جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ تو جن مسائل کا ہمیں سامنا ہے ان کے حل کے لیے ہمارے سامنے دو بڑے زبردست ریسورسز ہیں۔ ہمارے پاس جو پہلا ریسورس ہے وہ ہے ماڈرن سائیکالوجی، یعنی جدید علم نفسیات، اور اس میں ہم کیا دیکھیں گے کہ ایٹیچیوڈ ایڈجسٹمنٹ، چھوٹی چھوٹی چیزیں، سوچیں جو ہماری بیہیویئر ہیں، ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں، زندگی کے ساتھ ہمارا برتاؤ ہے، کیا ہم چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں پیدا کریں، چند اصولوں کو سمجھ لیں کہ ہماری اپنی اور دوسروں کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ دوسروں کو چینج کرنے سے پہلے ہمیں خود چینج کرنا ہے۔ اس میں بہت ساری برانچز ہیں سائیکالوجی کی، لیکن اس میں ایک جو ہے وہ MBTI ہے، اس پہ ہم الگ سے بات کریں۔ ابھی اتنا سمجھ لیں کہ جو انسان ہیں وہ 16 ٹائپس کے ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہر چیز میں پرابلم ہے اسی اور لمیٹیشنز ہیں، اسی طرح یہ جو سائیکالوجی ٹائپ ہے اس میں بھی لمیٹیشن ہے۔ اچھا وہ کیسے؟ اس کا یہ سارا زور جو ہے، اس کا ریسورس جو ہے وہ عقل ہے، انٹلیکٹ، کہ جتنی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جتنی ریسرچ ہو رہی ہے، جو بھی بریک تھروز ہیں، اس کا سورس کیا ہے؟ عقل۔ بہت اچھا ریسورس ہے ہمارے پاس۔ جو چیزیں ہمیں اس پہ اچھی ملیں گی ہم اس پہ بات کریں گے، ہم اس کو لے لیں گے، لیکن جہاں جہاں پہ اس کی لمیٹیشن ہے وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس دوسرا ریسورس کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ جی ہاں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، ہم ان کو آج حجت الاسلام کے نام سے جانتے ہیں۔ اب کچھ لوگ یہاں پہ پینک ہو جائیں گے کہ دنیا آگے جا رہی ہے اور یہ کون صاحب ہیں اٹھ کے ہمیں 1000 سال پیچھے لے جانا چاہ رہے ہیں۔ میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن جوں سائیکالوجی کی اسٹڈی کی، جو ماڈرن لائف سٹائل کو دیکھا، اس کی فلاز جو ہیں وہ سامنے آتے رہے۔ تو یہ عقل کے زور پہ آ رہا ہے، اور یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ ہے ریویلیشن، یعنی وحی۔ تو یہ چیز سمجھ لیں کہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، اسی طرح اس کی صفات لامحدود ہے۔ تو کائنات میں جتنا علم ہے، جس کو جتنا علم ملا ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے اس کا سورس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آیت الکرسی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ یہ جتنے بھی جن و انس ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہے، وہ اس کے علم میں سے کوئی کسی ایک ذرے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ اتنا علم ہے وہ دو طریقوں سے انسان حاصل کرتا ہے، عقل کے ذریعے اور وحی کے ذریعے۔ اس کی مثال سمجھ لیں کہ عقل جو ہے یہ اندھیری رات میں ایک چھوٹا سا چراغ چڑھ جاتا ہے تو پھر مسافر کو پتہ چلتا ہے، اوہ میں کہاں پہ ساری رات بھٹکتا رہا۔ اب ایک اور بات سمجھ لیں کہ جتنی بھی سائنٹیفک بریک تھرو ہوتی، سب لوگ ڈیٹا دیکھ رہے ہیں، سب لوگ سمجھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، لیکن کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آتی۔ اچانک کسی ایک کے دماغ میں، جس کو کہتے ہیں لائٹ بلب مومنٹ، اس میں وہ فلیش ہوتا ہے، پھر اس کو ڈیٹا کی کیوں سمجھ آتی ہے، پھر اس کو اچھا یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو پھر وہ اس کی تیم۔ تو وہ لائٹ بلب مومنٹ کیا ہے؟ وہ ایکچولی اللہ کی عطا ہے۔ چاہے وہ سائنٹسٹ جو ہے وہ اللہ کی ذات پہ یقین کرتا ہے کہ وہی جو ہے چمکتا ہوا سورج ہے۔ اب واپس آتے ہیں ہمارے نفسیاتی مسائل کی طرف، ہمارے گھریلو مسائل کی طرف۔ تو یہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں، چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائیں گے، ہمیں پتہ چل جائے
کہ ہمارا سورس کوڈ کیا ہے، پرابلم کہاں پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول کرے اور ہماری جو زندگی کے مسائل ہیں ان کو ہم بہتر طریقے سے حل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔